عرفان خان، یہ نام زبان پر اٹھتی ہی اچانک ذہن میں ایک ایسا چہرہ سامنے ہوتا ہے جسے فطری اداکاری کا سمندر کہا جا سکتا تھا، جس کی آنکھیں بولتی تھیں، جس کی کپ کپاتی ہونٹوں سے ادا ہونے والی ڈائلاگ دماغ میں گھنٹیاں بجا دیتی تھی، جس کی اداکاری نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ اس فن کی کوئی حد نہیں۔ وہ اداکاری کو اپنا غلام بنا چکا تھا، کردار اس کے غلام نظر ہوتی تھی۔ وہ اداکاری کا جادوگر تھا، بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اداکاری۔ ایسا لگتا تھا کہ رگوں میں خون کے بجائے اداکاری دوڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اج عرفان خان کو گئی 1 سال ہو گیا، لیکن دنیا کی نظروں سے نہ تو اس کا چہرہ دھندلا پڑا ہے اور نہ ہے اس کی آواز کانوں سے دور ہوئی ہے۔ بڑی بڑی اداکاروں پر سوا سیر پڑنے والے عرفان خان زندگی کی جنگ پچھلے سال ہار گئے تھے۔ طویل علاج کے بعد وطن واپسی اور پھر کورونا کی لہر نے عرفان خان کو مالک حقیقی سے ملا دیا تھا۔ ان کی موت نے سب کا بھلا دیا تھا۔ آج تک بالی ووڈ اس صدمہ سے باہر نہیں اس کی ہے۔ چوتھا خان، یوں تو جب بالی ووڈ کا نام آتا ہے تو سب کے ذہن میں تینوں خان کے نام آتے ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان۔ لیکن ان کامیاب اداکاروں کی موجودگی میں ایک خان ایسا بھی تھا جو انٹرنیشنل معیار پر نہ صرف پورا اترا بلکہ اس نے دنیا کے بہترین اداکاروں کے ساتھ کام کر کے اپنا لوہا منوایا۔ 53 سالہ عرفان خان نے 2 دہائی تک بالی ووڈ پر راج کیا۔ کولون انفیکشن کے باعث 29 اپریل کو زندگی کی بازی ہارنے والی عرفان خان نے لواحقین میں ایک بیوہ، 2 بیٹے اور اپنی لاکھوں مداح چھوڑے گئی تھے۔ عرفان خان 2018 میں نیورو انڈوکرائن کینسر کے علاج کی وجہ سے لندن منتقل ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے فلموں میں تو کم کام کیا تھا، لیکن جتنا بھی کیا وہ یادگار رہا۔ عرفان خان نے اپنی اداکاری کا آغاز 80 کی دہائی میں ٹی وی سے کیا تھا۔ ان کا فلمی سفر 1988 میں میرا نائر کی فلم اسلام بمبئی سے شروع ہوا۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے ٹی وی پر تو زیادہ کام کیا، لیکن فلموں کے حوالے سے انہیں کئی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ لیکن جب انہیں مواقع ملے تو انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ بالی ووڈ میں صرف 3 نہیں، چوتھا خان بھی ہے جو عرفان خان ہے۔ جبکہ ان کے کیریئر کے ساتھ ایسی کئی فلمیں بھی جڑیں جو ہٹ تو نہیں ہوئے، البتہ ان میں عرفان خان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ انہوں نے صرف بالی ووڈ ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ میں بھی خوب نام کمایا۔ عرفان خان نے اپنے کیریئر میں اسی کے قریب فلموں میں کام کیا، ان میں چند کامیاب اور یادگار فلمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پان سنگھ تومر سال 2012 سامنے آئی۔ اس فلم میں عرفان خان نے کھلاڑی پان سنگھ تومر کی سوانح حیات میں کام کرکے سب کو اپنی بہترین اداکاری سے حیران کر دیا تھا۔ اس فلم کو تجزیہ کاروں کا بہترین ردعمل ملا، جبکہ باکس آفس پر بھی یہ اچھا کاروبار کرنے میں کامیاب رہی۔ دی لنچ باکس سال 2013 کی فلم لنچ باکس میں عرفان خان نے نمرت کور اور نواز الدین صدیقی کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم کی کہانی 2 ایسے افراد پر مبنی تھی جو لنچ باکس میں ایک دوسرے کو نوٹس لکھ کر بھیجا کرتے، جس سے ان کے درمیان رومانوی تعلق کا آغاز ہو جاتا۔ اس فلم میں بھی عرفان خان کی اداکاری کو خوب پسند کیا گیا تھا۔ تلوار فلم تلوار 2015 میں ریلیز ہوئی تھی، جس کی ہدایات میگھنا گلزار نے دی تھی۔ اس فلم کی کہانی ایک لڑکی کے قتل کے گرد گھومتی ہے، جس کے کیس کی تفتیش عرفان خان کرتے ہیں۔ یہ فلم بین الاقوامی سطح پر گلٹی کے نام سے بھی ریلیز کی گئی۔ ویشال بھردوج نے اس فلم کی کہانی تحریر کی تھی۔ ہندی میڈیم سال 2017 فلم ہندی میڈیم میں عرفان خان نے ایک ایسے والد کا کردار نبھایا تھا جو اپنی بیٹی کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلانے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اس فلم میں عرفان خان کے ساتھ پاکستان کی کامیاب اداکارہ صبا قمر نے مرکزی کردار نبھایا۔ فلم کی ریلیز کے بعد دونوں ممالک کے تجزیہ کاروں نے عرفان خان اور صبا قمر کے کام کو خوب سراہا، جبکہ ان کی جوڑی بھی بہت پسند کی گئی۔ مقبول فلم مقبول 2003 میں ریلیز ہوئی، جس کی کہانی شیکسپیئر کے ناول میچبیتھ پر مبنی تھی۔ اس فلم میں عرفان خان نے انڈر ورلڈ ڈان کے خاص آدمی کا کردار نبھایا، جو بدضاں صرف ایک عورت کی محبت کی خاطر اس ڈان کو مار کر خود ٹیم کا سربراہ بن جاتا ہے۔ اس فلم کی ہدایات ویشال بھردوج نے دی۔ اس میں عرفان خان کے ہمراہ تبو اہم کردار نبھاتی نظر آئیں۔ لائف آف پائے سال 2012 سامنے آئی۔ ہالی ووڈ فلم دی لائف آف پائے میں
عرفان خان نے اہم کردار نبھایا۔ اس فلم کی کہانی ایک نوجوان کی حیرت انگیز زندگی پر مبنی ہے، جس کا کردار عرفان خان نے نبھایا۔ ہالی ووڈ کی اس فلم میں عرفان خان کے کام کو بہت نوٹس کیا گیا، جبکہ فلم کی سینیمیٹوگرافی کو بہت سراہا گیا۔ پیکو فلم پیکو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں عرفان خان کے ساتھ دیپیکا پڈوکون اور امیتابھ بچن نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم میں عرفان خان نے ایک ٹیکسی سروس کے مالک کا کردار نبھایا، جو دیپیکا اور امیتابھ کے کردار کو کولکتہ لے کر جاتا ہے۔ اس کامیڈی فلم کو مداحوں نے بہت پسند کیا، جبکہ عرفان خان اور دیپیکا کی جوڑی کو بھی سراہا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ دیپیکا کی عرفان خان کے ساتھ پہلی فلم تھی۔ اس فلم کے بعد یہ دونوں سپنا دیدی نامی فلم میں بھی ساتھ کام کرنے والے تھے، تاہم عرفان خان کی بیماری کے باعث یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ بلیک میل سال 2018 ریلیز ہوئی فلم بلیک میل میں عرفان خان نے ایک ایسے شوہر کا کردار نبھایا جو اپنی اہلیہ کو کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ بعدازاں یہ بلیک میلر بن کر اپنی اہلیہ اور اس کے ساتھی کو ڈراتا اور پیسے وصول کرتا ہے۔ فلم کو ویسے تو تجزیہ کاروں کا ملا جلا ردعمل موصول ہوا، البتہ عرفان خان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا تھا۔ عرفان خان کے ہمراہ اداکارہ کریتی کلہاڑی نے اس فلم میں اہم کردار نبھایا۔ ان فلموں کے علاوہ بھی عرفان خان نے کیریئر میں کئی اور فلموں میں کام کیا، جن میں ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا۔ ان فلموں میں چاکلیٹ، حیدر، سات خون معاف، لائف آن اے میٹرو، دی کلر اور دی ڈے شامل ہیں۔